حي على الفلاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، دراصل قرآن کریم یہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا. قرآن کریم میں میرے لیے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کی رہبری موجود ہے. جیسے ہم دیکھیں کہ آج دنیا میں ایک چھوٹی سی چیز اگر کوئی کمپنی بناتی ہے تو اس چیز کے ساتھ ایک مینیول ساتھ میں دیتی ہے کہ بھی آپ اس چیز کو کیسے استعمال کریں گے، آپ اس چیز کو کس چیز سے بچائیں گے اور اس چیز میں کن باتوں کا خیال رکھیں گے اور لحاظ رکھیں گے. ایک مینیول ہر کمپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بنانے والی بھی جو ہے وہ شائع کرتی ہے. تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دنیا کی اتنی قیمتی زندگی عطا فرمائی کہ جس زندگی کے اوپر آخرت کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار ہے، تو کیا یہ بات ممکن ہے کہ ایسی قیمتی زندگی کو کیسے سنوارا جائے، اس کی دنیا کی زندگی کو آخرت کے لائق اور آخرت کے کام کے مناسب کیسے بنایا جائے، اس کی کوئی رہنمائی کیے بغیر اللہ چھوڑ دے، ایسا ممکن بالکل نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم مجھے اور آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا ایک مینیول دیا ہے کہ ہمیں ہماری زندگی کیسے گزارنی ہے. لیکن اللہ معاف کرے کہ آج ہم لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ کبھی ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ میری یہ زندگی جو ہے اللہ رب العزت کے عطا فرمایا، اللہ رب العزت کی دیے ہوئے قرآن کے مناسب میری زندگی گزرے. اس کا ہمارے ذہنوں میں کبھی خیال بھی نہیں آتا. ہم کبھی اس بات کو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ قرآن میری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. بلکہ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف ایک ثواب کی کتاب ہے. قرآن صرف ایک ثواب کی کتاب ہے، پڑھو اللہ ثواب دیں گے، بس یہی ہم سمجھ رہے ہیں. کسی کا انتقال ہوا، قرآن پڑھو ایصال ثواب، یا اس سے بڑھ کر کہ برکت کی کتاب، مکان کا افتتاح ہے، دکان کا افتتاح ہے، قرآن پڑھو برکت. بے شک یہ ثواب کی چیز بھی ہے، یہ برکت کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اصل مقصد تو اس قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم کے احکامات کے مطابق ہماری زندگیاں گزاریں اور اس احکام کے مطابق زندگی گزار کر ہم ہماری زندگی کو بھی بنائیں اور ہماری آخرت کی زندگی بھی بنے. اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا: عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعل خلف ظهره ساقه الى النار. کہ یہ قرآن
شفاعت کرنے والا ہے اور اللہ کے سامنے حجت کرنے والا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کو قرآن کریم کے محکامات کے مطابق گزارے گا، کل قیامت کے دن یہ قرآن اللہ رب العزت کے سامنے اس کے لیے سفارش کرے گا، اس کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا اور اللہ رب العزت کے سامنے حجت کرے گا۔ اور ایسا حجت کرنے والا ہے یہ قرآن کہ حدیث میں فرمایا کہ اس کی حجت قبول کی جائے گی۔ اور آگے جو ارشاد فرمایا، سب سے اہم بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، کہ جو شخص اس قرآن کریم کو اپنے آگے رکھ کر زندگی گزارے گا، یعنی اس قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ قرآن قادہ الی الجنہ، یہ قرآن اس کی رہبری کرتے ہوئے اس عمل کرنے والے کو جنت تک لے جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، اور اگر کسی نے قرآن کریم کو اپنے پشے پشت ڈال کر زندگی گزاری کہ نہ اس کے احکامات کا خیال رکھا، نہ کبھی اس بات کو تصور کیا کہ یہ قرآن تو میرے عمل کی چیز تھی، اور ایسی زندگی گزاری، اس کے لیے فرمایا ساقہ الی النار، کہ یہ قرآن اسے گھسیٹ کر جہنم تک لے جائے گا۔ یہ قرآن کریم دراصل میری اور آپ کی زندگی کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ہے، اور اسی میں میری اور آپ کی زندگی کی کامیابی موجود ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب آزادی کی جنگ میں حضرت جیل سے واپس تشریف لائے تو لوگوں نے حضرت کے استقبال، کیونکہ حضرت ایک لمبا زمانہ جنگ آزادی کی وجہ سے جیل میں رہے، جب حضرت تشریف لائے تو لوگوں نے بڑا استقبال کیا، اور حضرت کے استقبال میں ایک جلسہ منعقد ہوا۔ حضرت نے اس جلسے میں ایک بات ارشاد فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ اتنے سال جیل میں رہ کر میں نے جو غور کیا، جو میں نے سوچا کہ آج مسلمانوں کی بدحالی کی وجہ کیا ہے، تو مجھے دو وجہیں معلوم ہوئی۔ لوگ چوکنا ہو گئے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، اتنا بڑا شخص، اور وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں نے سوچا تو دو چیزیں مجھے مسلمانوں کی بدحالی کی وجہ معلوم ہوئی، وہ دو چیزیں کیا ہوگی؟ لوگ غور سے سننے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دو وجہوں میں سب سے پہلی وجہ مسلمان کا قرآن کریم کو چھوڑ دیا، کہ مسلمانوں نے جو قرآن کو چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیا، وہ وہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلت کا شکار ہے۔ اور دوسری وجہ فرمائی کہ آپس کا اختلاف اور آپس کے جھگڑے، یہ دو وجہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمان ذلیل اور خوار۔ اسی بات کو اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیسے سمجھاتے ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، کہ تم قرآن کریم کو اگر اس طریقے سے کرو گے کہ اگر کوئی حکم تمہاری طبیعت کے موافق تھا اور تم نے عمل کر لیا، اور جو حکم تمہاری طبیعت کے موافق نہیں تھا اس کو تم نے چھوڑ دیا، اگر تم اس طریقے سے قرآن کریم کے ساتھ معاملہ کرو گے تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ایسے شخص کے لیے تو دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی رکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، یہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی رہنمائی اور رہبری کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں۔ قرآن کریم کو آدمی کب قرآن کے مطابق زندگی کب گزارے گا؟ کہ جب آدمی سمجھے گا کہ اس قرآن کریم میں کیا ہے، قرآن مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، تبھی تو وہ عمل کرے گا، تبھی تو وہ عمل کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں،
اس کا پہلا درجہ کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، صحیح پڑھنا سیکھیں، اور اس کے بعد اس کے معانی اور اس کے مطلب کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ جزائے خیر دے امت کے نیک لوگوں کو کہ جنہوں نے آج قرآن کریم کی تفاسیر کو اور تفسیر کو ہر زبان میں لکھ دیا، ہر زبان میں لکھ دیا۔ ایک مشہور تفسیر اور آسان تفسیر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرف القرآن کے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ حضرت نے اتنے آسان انداز میں تفسیر فرمائی ہے کہ معمولی شخص بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور وہ تفسیر دنیا کی ساری زبانوں میں ہے۔ ایک گجراتی میں باقی تھی، اللہ جزائے خیر دے مرحوم حضرت مولانا اسماعیل صاحب بھوتا کو، کہ انہوں نے اس تفسیر کا گجراتی بھی کر دیا۔ حضرت یہاں تشریف لائے تھے تب حضرت نے وہ معرف القرآن مجھے ہدیے میں دی تھی، میں نے مسجد میں رکھی ہوئی ہے۔ تو گجراتی میں بھی آج قرآن کی تفسیر موجود ہے۔ ہم پڑھنا چاہیں، اگر سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے ممکن ہے، لیکن اگر ہم سمجھنا ہی نہ چاہیں تو پھر بات کہنے کی نہیں ہوتی۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے ہے۔ رہبری اور رہنمائی اسی وقت ہوگی کہ جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے۔ لیکن میری اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کو قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کریم ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ ہم نہیں سمجھ پا رہے تو ہم قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں، اس بات کا ہرگز مطلب نہیں۔ اس لیے کہ آج دنیا میں آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو یہ بات کہتے ہوں گے کہ جب قرآن سمجھ میں نہیں آتا آپ کو، قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے، صرف پڑھے جانے کا کیا مطلب ہے؟ پڑھنے کے بھی، یہ قرآن کریم تو وہ کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے فضائل کا وعدہ فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے پر بھی ہم سے ثواب کا وعدہ فرمایا۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اس حدیث پاک سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکی ملے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکی ملے گی۔ اور پھر آپ نے مثال دی کہ میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم یہ پورا حرف ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ گویا کہ اگر کسی نے صرف الف لام میم پڑھا تو اس کو 30 نیکیاں ملیں۔ اور اس حدیث سے ہمیں ان لوگوں کی اس بات کا رد بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو مثال دی، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی صورتوں کے آگے کہیں الف لام میم ہے، کہیں کاف ہا یا عین سین ہے۔ اس طریقے سے جو حروف مقطعات ہے، مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ان حروف مقطعات کا حقیقی معنی اور مطلب کیا ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں۔ جب ان حروف مقطعات کا مطلب کسی کو معلوم نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی ہم کو مثال دے رہے ہیں کہ الف لام میم پڑھو گے تو 30 نیکی، جبکہ اس کا معنی تو ہم کو بھی نہیں معلوم، کسی مفسر کو بھی نہیں معلوم۔ تو ان کی اس بات کا یہ رد ہے۔ آج دنیا میں بہت سے ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ جب سمجھ میں نہیں آتا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، بلکہ قرآن کریم کو پڑھنا ایک مستقل فضیلت اور ثواب کی چیز ہے۔ اور میری اس بات کی دلیل ایک اور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین، کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی 10 آیتوں کو پڑھ کر رات میں سوتا ہے تو وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا ہے۔ یہاں کیا کہا اس حدیث میں؟ یہ تھوڑی کہا کہ 10 آیتیں سمجھ کر جو سوتا ہے، بلکہ کیا فرمایا کہ 10 آیتیں پڑھ کر سوتا ہے۔ وہ سمجھا نہیں سمجھا وہ دوسرے نمبر کی بات۔ تو اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص قرآن کریم نہ سمجھے وہ اس کو پڑھنا چھوڑ دے، بلکہ قرآن کریم سمجھ کے پڑھا جاوے تب بھی، اور بغیر سمجھے پڑھا جاوے تب بھی قرآن کریم کے فائدے سے کوئی خالی نہیں ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو 10 آیتیں پڑھی ہیں یہ سورہ مومنین کی آیتیں ہیں، یہ ابتدائی 10 آیتیں ہیں۔
ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے 7 اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا، جب ایک شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ سی آواز آتی تھی۔ ایک مرتبہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے اور ایسی آواز شروع ہوئی تو ہم نے سمجھ لیا کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، کہ ہم لوگ بیٹھ گئے کہ جو تازہ وحی ابھی نازل ہوگی اس کو سن کر ہم جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ جو ہے قبلہ کی جانب فرمایا اور پھر یہ دعا پڑھی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارض عنا، کہ اللہ ہمیں زیادہ دے، کم نہ کر، ہماری عزت بڑھا، ذلیل نہ کر، اور ہم پر بخشش فرما، محروم نہ کر، اور ہمیں دوسروں پر ترجیح دے، ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے، اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں بھی اپنے سے راضی کر دے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 آیتوں کو پڑھا اور یوں ارشاد فرمایا کہ ان آیات کے اندر ابھی یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جن اوصاف کو بیان فرمایا ہے، اگر کوئی شخص اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کر لیتا ہے، اللہ رب العزت سیدھے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، سیدھے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ہیں اور آپ کے اخلاق ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہی آیت کی تلاوت فرمائی کہ ان آیات میں جو اوصاف ہیں وہ اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ اس لیے 15 منٹ کا وقت ختم ہے، انشاءاللہ اگلے اتوار کو اس کے آگے کی بات شروع کریں گے۔ رمضان میں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہر اتوار ظہر کے بعد 15 منٹ ہم جمع ہوں گے اور قرآن کریم ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ سمجھیں گے۔ اصل اس کا مقصد ہم اس 15 منٹ میں سمجھ لیں یا سمجھائیں یہ تو ناممکن ہے، لیکن ان مجلسوں سے اللہ کرے کہ ہمارے اندر قرآن کریم کو سیکھنے کا اور سمجھنے کا شوق اور ذوق پیدا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم سے وابستہ فرما دے، قرآن کریم کو صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب